تحریر کی. یہاں آپ کے پاس یقیناً علماء بھی بیٹھے ہوں گے یا آپ نے گفتگو کی ہوگی. لفظ کتاب کریم قرآن میں آیا ہے. کتاب کے معنی تحریر کے ہوتے ہیں, وہ 1 صفحہ ہو یا 1000 صفحہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں 2 صفحے کو تو رسالہ کہتے ہیں. تاہم میں نے یہ وضاحت اس لیے کی, ان کی وہ کتابیں جن کے نام پڑھنا آسان نہیں ہے, ہم ان کی علمیت کو نہیں ناپ سکتے, بلکہ یوں کہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ 14ویں صدی میں زندہ معجزے تھے. اللہ کی آیات میں سے ایک آیت تھے, اور اس دور میں انہوں نے 65 برس کی ظاہری طور پر عمر شریف پائی, لیکن وہ کام کیے ہیں کہ آج سمتوں میں ان کا ایک نام ہے اور پوری دنیا ہے. وہ حق کا عنوان بنے, وہ حق کی پہچان بنے, اور اہل سنت کی شان بنے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا نوازا تھا. 55 علوم میں ان کی کتابیں ہیں. اور صاحبزادہ تسلیم احمد صاحب, یہ بات ذرا نوٹ کیجئے گا کہ کسی کالج یا یونیورسٹی کا رخ نہیں کیا تھا. کیا بات, سبحان اللہ. یہ سب ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے فیضان عطا ہوا تھا. واہ, بے شک. تو اندازہ کیجئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام کا علم اتنا ہے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ہوگا. کیا بات, سبحان اللہ. اچھا, پھر یہ کہ ان کی جو اگر مختصر لفظوں میں ان کی ذات بتائی جائے تو ایک طرف تو علم اور تقویٰ ہے, اور دوسری طرف ان کی پوری زندگی ان کے نام کو نمایاں کر رہی ہے معنوی طور پر, کہ وہ سر سے پاؤں تک اپنی ہر خوبی کے ساتھ سراپا عشق رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا یہ والہانہ انتساب آپ کو ہر سمت نظر آئے گا, ہر کام میں نظر آئے گا. پھر ان کا کلام, وہ کیونکہ کتابیں عربی, فارسی, اردو میں, اور پھر عالم کی زبان ہر کوئی پڑھ نہیں پاتا. کتاب 1000, 5000, 10,000 چھپی دنیا بھر میں, اور آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے, اور پھر آپ کے اطراف جو لوگ ہوں گے انہوں نے بھی دنیا دیکھی ہوگی. وہ ملک جہاں اردو کسی کو آتی نہیں ہے, ہم نے ان کی زبانوں سے بھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سنا ہے. بے شک, صحیح. ان کا کلام کہاں نہیں پڑھا جا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ بڑے مقبول تھے. اور میں ایک جملہ کہوں کہ نوبل پرائز دنیا کے بڑے دماغ والے کو دیا جاتا ہے, لیکن نوبل پرائز کن کن کو ملا ہے ان کے نام بھی ہمیں یاد نہیں ہے. اعلیٰ حضرت وہ نوبل پرسنالٹی تھے کہ بچہ بچہ ان کو جانتا ہے, اور اعلیٰ حضرت کہتا ہے. اچھا, یہ اعلیٰ حضرت کے لفظ کی وضاحت کر دوں. کچھ لوگ کہتے ہیں باقی سب کو حضرت کہتے ہو, ان کو اعلیٰ کیوں کہتے ہو؟ تو میں پوچھوں گا کہ ہر صوبے میں اتنے وزیر ہیں, ایک وزیر اعلیٰ کیوں ہوتا ہے؟ صحیح. ہر جماعت میں اتنے ناظم ہیں, ایک ناظم اعلیٰ کیوں ہوتا ہے؟ صحیح. اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا. تو اس دور کے جو بڑے بڑے حضرت تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ یہ ہم میں سب سے اعلیٰ ہے. بے شک. اور اعلیٰ حضرت کے لفظ بہت سی شخصیات کے لیے, بادشاہوں, نوابوں, کس کس کے لیے بولے گئے, مگر اس لقب نے آبرو پائی ہے تو مولانا شاہ احمد رضا کی نسبت سے پائی ہے. بے شک. اعلیٰ حضرت کہیے دنیا میں پہچانتے ہیں لوگ کہ یہ کس ہستی کا لقب ہے. بے شک. بے شک. تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پابندی, یعنی وہ ایسے متبع سنت تھے کہ یہ بات ان کے لیے کہی جاتی ہے کہ جس کی ہر عطا سنت مصطفیٰ, وہ تابع سنت مصطفیٰ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں ہمیں ایک نعمت عطا کی ہے, یہ ان کا احسان ہے. آج ان کی تعلیمات اور تحریرات ہمارا سرمایہ, اور ہم ان کی نسبت لگا کر اپنا تعارف کراتے ہیں. صحیح. یہ اتنا بڑا فیضان ہے. بڑی نوازش, بڑی نوازش. بہت شکریہ, بہت شکریہ. علامہ ڈاکٹر کوکم نورانی اکاڑوی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, اور بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. انہوں نے بہت جامع مختصر انداز میں گفتگو فرمائی. ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں, اور غالباً یہ اس پروگرام کے آخری کالر ہوں گے. السلام علیکم. بیٹا السلام علیکم. میں آنٹی بول رہی ہوں پنڈی سے. جی, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, میں ٹھیک ہوں. جی. مفتی صاحب کو, دونوں مفتی صاحب کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور اویس بیٹے کو اور سبھی بیٹے کو بھی بہت بہت پیار. وعلیکم السلام. اور آپ یقین کریں کہ میرے پاس تو آج الفاظ ہی نہیں ہیں کہ میں خوشی کی انتہا ختم ہو چکی ہے
کہ اویس بیٹے اور سمی بیٹے سے لائف میں بات کروں گی. اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہی بولوں گی کہ آپ کا مزار شریف کہاں پہ ہے, یہ اتنا ہمیں بتا دیں. اور کیو ٹی وی ہمیں اتنی نعمتوں سے نواز رہا دین کی کہ ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھا دیا. آپ لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں, کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور آپ سب حضرات کو, کہ ہمیں جینے کا ڈھنگ سکھا دیا. بس ہمیں محسوس ہو گیا کہ ہم الحمدللہ حقیقت میں اپنے محمد پیارے محمد کی امت میں سے ہیں. ہمیں اپنے آپ ہمیں محسوس ہوتا ہے اندر سے. لیکن اویس بیٹے سے اور سمی بیٹے سے پلیز میری بات کرا دو. جی بالکل کیجیے کیجیے. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹا, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. بیٹا آپ کو اللہ تعالیٰ عزت دے, دولت دے, صحت دے, یعنی قلب و سکون دے اور لمبی عمر دے. بہت شکریہ. بیٹا میرے لیے حج کی ضرور دعا کرنا, مجھے بہت شوق ہے حج کرنے کا. آپ کی جب میں نعت پڑھ سنتی ہوں نا تو میں چکرے مار کے روتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی گھر دکھا دیں. سبھی بیٹے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے بیٹا؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک. بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو عزت اور دولت اور شہرت دے, پروردگار لمبی عمر دے, ذہنی قلب و سکون دے میرے بچوں کو. اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا فرمائے کہ بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے, خوشی کا بیان نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہوں. بڑی نوازش, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ فرما رہے تھے کنز ایمان کے حوالے سے, تو میں چاہتا ہوں مختصراً اگر اس کی آپ کی بات نامکمل رہ گئی تھی. کنز ایمان کے حوالے سے امام احمد رضا نے جس انداز سے ترجمہ کیا, وقت بہت کم ہے, فقط میں الوہیت کے تقاضے کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے عرض کروں گا. قرآن حکیم کی آیت ان المنافقین یخادعون اللہ وخادعهم وهو خادعهم, اس کا ترجمہ مختلف لوگوں نے کیا ہے, لیکن جو الوہیت کے تقاضے تھے ان کو پامال کر کے کہ منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت سے, اس نقص سے پاک ہے کہ کسی کو دھوکہ دے, اور دوسرا کوئی اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. امام احمد رضا نے اسی ترجمے کو کس انداز سے لیا کہ منافقین